أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ آج کے تراویح کی نماز میں جو پہلے سورہ پڑھی گئی وہ سورہ صافات ہے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، کافروں کے غلط عقیدے کی تردید ہے، اور اسی طرح کچھ انبیاء کرام کے واقعات بھی ہیں، خاص کر ابراہیم علیہ السلام کا اور یونس علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم سب لوگ جلسے میں جا رہے ہیں، جاترے میں جا رہے ہیں، تم بھی آؤ۔ انہوں نے کہا انی سقیم، نہیں میں تو بیمار ہوں۔ چلے گئے اور چھوڑ گئے ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام جب لوگ چلے گئے تو گئے ان کے عبادت گاہ کے پاس، جا کے دیکھا کتنے بت ہیں، سب کے سامنے نظر و نیاز رکھے ہوئے ہیں کھانے کے لیے۔ پوچھا کھاتے نہیں کیا تم لوگ؟ بت کیا جواب دیں گے؟ جواب تو کچھ نہیں دیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے دانے ہاتھ کو استعمال کر کے سب کو توڑنا شروع کیا، اور بڑے کو چھوڑ دیا، اور جو کچھ تھا ان کے گلے میں ڈال کے رکھ دیا کلاڑی۔ یہ لوگ جب آئے حیران ہو گئے، اتنی درگت ہوگی ہمارے بتوں کی، کون کیے یہ؟ کہا ایک آدمی ہے نا ابراہیم، وہی ہمیشہ بتوں کی برائی بیان کرتا تھا، لاؤ کہ اس کو پکڑ کر لاؤ۔ لائے، پوچھے کئی جگہوں میں اس کا ذکر ہے۔ کہا یہ بڑا ہے نا، یہی کیا ہے؟ دیکھو اسی کے گلے میں جو کلاڑی بھی ہے، اور وہ صحیح سالم ہے، سب کو یہ مارا ہے۔ اسی سے پوچھو۔ کہا کہ صاحب اس سے کیا پوچھیں، یہ کیا جواب دے گا؟ کہا رے جو جواب دے سکتا نہیں، جو تم کو بتا نہیں سکتا، جو تم کو فائدہ پہنچا نہیں سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کی تم عبادت کرتے ہو؟ اب کیا جواب دیتے؟ اب کہا کہ فقال ابن له بنیانا، بھائی ایسا ہے، اس کے لیے ایک جگہ بناؤ اور خوب آگ بھڑکاؤ، اس میں ڈالو، اس کو جلا کے چھوڑ دیں گے اس کو۔ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام کو کیا کیا سب تکلیفیں دی گئی، کاٹا گیا، چیرا گیا، جلانے کی کوشش کی گئی، سب ہوا۔ جو بھی توحید کو لے کر آگے بڑھے گا مصیبتوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اگر کوئی آدمی اسی میں ختم ہو گیا تو اللہ کے پاس اس کو جنت ملے گی۔ شہید تو ہمیشہ مجاہد مومن اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں نذرانے کے طور پر پیش کرتا ہے، اللہ قبول کر لے میری جان، میرا مال قبول کر لے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح آزمایا گیا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ابراہیم علیہ السلام کو جلانا چاہتے تھے، لیکن اللہ کی مہربانی ایسی ہوئی
اللہ نے حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کو مت جلا۔ خالی اگر ہوتا پردہ کتنی ٹھنڈی ہو جاتی، ٹھنڈی کی تکلیف ہوتی نہ، کہا سلام ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچانا۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے، آگ کا کام جلانا ہے، وہ جلاتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آگ گرم ہونے کے بجائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ کے حکم پر آگ بھی چلتی ہے، درخت بھی چلتا ہے، پتے بھی چلتے ہیں، سب جو کچھ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام ناکام ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کو وہ جو جلانے کی کوشش کی اس میں ناکام ہو گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے وہاں سے، عراق سے ملک شام کو، جاتے ہوئے دعا کیے ربی حب لی من الصالحین۔ بچے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کو، 60 سال سے زیادہ عمر ہو گئی۔ 3 آدمی ہجرت کر کے گئے عراق سے ملک شام کو، ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سارہ علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام، 3 آدمی کا قافلہ دنیا میں گئے۔ بہرحال وہاں مصر کے بادشاہ نے بہت کچھ دھوکہ کھا کے آخر میں سارہ علیہ السلام کو ایک باندی اس کے خاندان کی ایک عورت کو تحفے میں دیا، ابراہیم علیہ السلام کو، اور سارہ کو دیا۔ سارہ نے کہا وہاں ملک شام پہنچ کے مجھے تو بچہ نہیں ہوتا ہے، لو میں تم کو یہ عورت دیتا ہوں جن کو ہم حاجر علیہ السلام کہتے ہیں نا، حاجرہ کہتے ہیں نا، حاجر علیہ السلام، تم ان کے ساتھ رہو، بچہ ہو جائے گا۔ ہاں بچہ ہو گیا ماشاءاللہ۔ بچہ ہونے کے بعد اللہ کا حکم ہوا لے جا کے ان کو مکے میں چھوڑ کر آؤ، اللہ کے حکم پر عمل کرنا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بہت ٹیسٹ کیے، سب میں وہ کامیاب ہوئے ماشاءاللہ۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ کی مصلحت ایسی تھی اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ سارا جن کو بچے نہیں ہوتے تھے ان کو بھی بچہ ہو گیا اور ان کا نام اسحاق رکھا گیا، اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، مسلسل انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہوا انہی کے خاندان میں، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو تو لا کے مکے میں چھوڑ دیے، ایک آزمائش، جب ذرا بڑھ کر پلے، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، ذبح کر دیے نہیں، کرنے جا رہے ہیں۔ اب 1 دن 2 دن 3 دن بعد روایتوں میں آتا ہے 3 دن یہی خواب دیکھے، آئے مکے کو، آ کے کہا بیٹے میں نے ایسا خواب دیکھا بیٹے، کتنا خوش ہو گئے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا آپ کو اللہ حکم دیا، کر دیجیے نا، میں تو بالکل تیار ہوں۔ کیسے بیٹے تھے، باپ ذبح کرنا چاہتا ہے، بیٹا فوراً بولتا ابا جان کرو نا۔ کیسی تمنا تھی موت کی، اور اللہ کے حکم پر چلنے کی کیسے خواہش تھی۔ اللہ اکبر۔ آج کل تو نافرمان بیٹے ہوتے ہیں،
ماں باپ کی بات کون مانتے ہیں؟ بہرحال ابراہیم علیہ السلام گئے لے کر اپنے بیٹے کو، اور پوری چیزیں لکھتے ہیں لوگ کہ 3 جگہ آ کر اسماعیل علیہ السلام کو شیطان روکا، دیکھو تمہارا ابا قتل کرنے جاتے تم کو، کہا کوئی بات نہیں، وہ 3 جو شیطانوں کو کنکری مارتے نا اس کے متعلق لوگ لکھتے، 3 جگہ بھی فیل ہو گیا ابلیس۔ ابراہیم علیہ السلام جا کے اپنے بیٹے کو لٹائے، پیشانی کے بل لٹائے، اگر چہرہ دیکھتے رحم آ جاتا، چہرہ دیکھتے رونا آ جاتا نا، اس لیے الٹا لٹائے۔ ابھی چاقو نہیں چلائے، کہا اللہ نے قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ذبح ہونے سے بچا لیا اسماعیل علیہ السلام کو۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے آزمائشیں اللہ کے نیک بندوں پر گزرتی ہیں۔ اب اس کے بدلے جنت سے ایک مینڈا آیا ہے نا، بکرا، بڑا بکرا، اس کو ذبح کر دیا، اور قیامت تک قربانی کی نشانی ہو گئی۔ انہی تاریخوں میں جس کو ذی الحجہ کی 10 تاریخ بولتے ہیں نا، اس دن ہی ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا بچے کو ذبح کرنے کا خواب کے ذریعے۔ وہ جو بکرا ذبح کیے اس کی سینگ کعبے کے اندر تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، اور عبداللہ بن زبیر جو حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا نا، تب تک بھی وہ سینگ تھی کعبے کے اندر۔ وہ حجاج بن یوسف نے جو حملہ کر کے کعبے کو نقصان پہنچایا، اس کے بعد وہ سینگ کہاں گئی معلوم نہیں۔ ہمارے یہاں بھی دیکھے ہم لوگ، پرانے لوگ جو تھے نا، کوئی ہرن کا شکار کرتے تھے اور کوئی جنگلی بھینس کا شکار کرتے تھے، اس کا سینگ لا کے گھروں میں رکھتے تھے، باقاعدہ ادھر ادھر لگا کے رکھتے تھے۔ یہ ہم نے دیکھا، بہت سارے گھروں میں دیکھا، 12 سنگا کا رہتا، ہرن کا رہتا اور جنگلی بھینس کا رہتا، شاید وہی سوچ کے رکھتے ہوں گے۔ کعبے میں تھا نا، ابراہیم علیہ السلام کو بکرا جو ذبح کیے اس کا سینگ تھا نا، اس لیے گھروں میں اس کو رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کو رکھنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بکرا دے دیا۔ پھر اس کے بعد اور بھی آزمائشیں ہوئی، کعبہ بنانے کا حکم ہوا، وہ بھی تیار کیے ابراہیم علیہ السلام۔ پھر ان کو ختنہ کرنے کا حکم ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 90 سال کے قریب تھی۔ انہوں نے اپنی ختنہ کی، اپنے بیٹے اسماعیل کی ختنہ کی، اور اپنے بیٹے اسحاق کی ختنہ کیے۔ سارے امتحانات، اللہ اکبر، ہر چیز میں پرفیکٹ تھے ابراہیم علیہ السلام، تو ان کا پورا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا، یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے سورہ صافات کے اندر۔ یونس علیہ السلام بھی نینوا ایک بستی، وہاں پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، بہت دعوت و تبلیغ کیے، اپنی قوم کے لوگوں کو نہیں مانے۔ ان کو جب یہ ہو گیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، انہوں نے سوچا دوسری بستی کو چلے جائیں گے۔ بولے بستی والوں سے 3 دن کے اندر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ اللہ نے بولا، انہوں نے اس طرح کہہ دیا۔ کشتی جو پہلے سے بھری ہوئی تھی لوگوں سے، گئے، کشتی ملی، اس کشتی میں یہ بھی سوار ہو گئے، پہلے سے بھری ہوئی کشتی تھی وہ، اب ان کا بھی ایک آدمی کا بوجھ اور زیادہ ہو گیا، کشتی ڈاواڈول ہونے لگی۔ شاید ایسا رواج تھا کہ جب زیادہ کشتی کو اشکولیں کھانے لگتی ہے، 2-3 آدمی کو اٹھا کے سمندر میں ڈال دیتے، تیر کے جاؤ، مچھلی کے پیٹ میں جاؤ، کچھ بھی کرو۔ اب یہ بھی کشتی ویسے ہونے لگی، خورا ڈالے،
کس کو نکالیں، کس کو گرائیں؟ یونس علیہ السلام کا نام آیا، فساہم فکان من المدحضین، قرہ ڈالے تو ان کا نام نکل کے آیا، 1 بار 2 بار 3 بار اٹھا کر ڈال دیے۔ ان کو اچھا آدمی سمجھتے تھے لیکن سب ان کو نبی نہیں مانتے تھے۔ یونس علیہ السلام اللہ نے حکم دیا تھا مچھلی کو، جو ہی وہ آئیں گے تم ان کو نوالا بنا لو۔ وہ مچھلی بس منہ کھولی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اللہ اکبر! کیا سزا ان کو؟ سزا یہ کہ اللہ کے حکم کے بغیر کیسے گئے دوسری بستی کو؟ جب یہ 3 دن ہو گئے اس کے بعد عذاب کی علامتیں آئیں، پوری بستی والے بچوں کو، بیویوں کو، سب کو لے کر میدان میں آ کے خوب روئے اللہ سے کہ اللہ معاف کر دے۔ یونس علیہ السلام کو تلاش کیے، نہیں ملے۔ یہ ایک ہی قوم ہے دنیا کے اندر جو پوری تاریخ میں ہے اللہ کا عذاب آ کے چلا گیا، ورنہ تو اللہ کا عذاب جب آتا تو جاتا نہیں، پورا ختم کر کے جاتا۔ ان کو اللہ نے موقع دیا۔ اب یونس علیہ السلام کتنے دن تھے مچھلی کے پیٹ میں واللہ عالم، 1 مہینہ تھے کہ 40 دن تھے کہ 6 مہینہ تھے، بہت دن تھے، اور مچھلی لے کے پورے سمندر میں ان کو گھومتی تھی، دعا کرتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو ہی معبود برحق ہے، میں نے بڑا ظلم کیا اللہ نے ان کو معاف کیا۔ اور یہ دعا جو بھی کریں گے اللہ ان کو معاف کرتا ہے، ان کی دعا سنتا ہے۔ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ خود کہتا ہے اس سے یونس علیہ السلام کی پریشانی کو ہم نے دور کیا، مومن کی پریشانی کو بھی دور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی بتایا، اللہ نے کہا ہے نا جی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، بہت پیاری دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا کرے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نکالنے کا انتظام کیا۔ وہ میدان ریت، کوئی درخت نہیں، کچھ بھی نہیں، فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، یہ جو کدو وغیرہ کا ہوتا ہے نا، اس طرح تربوز کدو، اس طرح کے بیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پیدا ہوئی۔ وہ مچھلی جا کر وہاں ان کو گرائی، سبحان اللہ۔ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، اگر یونس علیہ السلام معافی نہیں چاہتے تو مچھلی کے پیٹ ہی میں ان کو رکھتے، مچھلی مر جاتی تو وہ بھی اسی کے ساتھ مر جاتے، قیامت کے دن اٹھتے۔ لیکن چونکہ انہوں نے اللہ سے معافی چاہی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ کتنی قدرت رکھتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی بندے کرتے ہیں تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے۔ پوری زندگی نیکی کی ہے لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر دعوت و تبلیغ کے لیے دوسری بستی کو گئے تو اللہ نے ان کو اتنی بڑی سزا دی، وہ بھی معمولی سزا اللہ کے پاس۔ یہ نہیں سمجھنا کہ نیک لوگ اللہ ان کو سزا دیتا نہیں، نماز نہیں پڑھے تو بھی پرواہ نہیں، اللہ کے چہیتے، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی، نہیں جی یونس علیہ السلام کو نہیں دیکھے، اتنے بڑے ولی امت میں کون ہوں گے، اتنے بڑے نبی، اللہ نے ان کو اتنی بڑی سزا دی، دنیا میں ہی سزا دی۔ تم سمجھتے ہو کہ صاحب ولی کچھ بھی کرے تو سب معاف ہے؟ اللہ اکبر! کچھ بے وقوف لوگ ایسے بھی رہتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، محمد تم اللہ کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تم کو یقین آ جائے۔ یقین کا مطلب موت، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں موت آتی بول کر، بولتے نہیں حضرت جو ہے 30 سال نماز پڑھے
ان کو یقین ہو گیا کہ میں جنت کو جاؤں گا، اس کے بعد ہی حضرت نماز چھوڑے، اس سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔ دیکھو کیسے کیسے بے وقوف ہیں، اس کی بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں حدیث کے اندر بھی۔ آج کی رات شب قدر ہے، توبے کی رات ہے، دعا کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ کے سامنے گر گڑانے کی رات ہے۔ اس رات کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صاحب 21، 23، 25، 27، 29، باقی 22، 24، 26، 28 کیا بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ بھی عبادت کے لائق ہے۔ آپ اگر شب قدر میں 1 گھنٹہ سوتے ہیں ٹھیک ہے، دوسرے دنوں میں 2 گھنٹہ سو لیجئے۔ ایسا نہیں ہونا کہ صاحب صرف تاخراتوں میں عبادت کرو اور اس کے بعد کی دوہری رات میں عبادت کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ عبادت کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، دعا کرنے کی رات ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے شب قدر کب ہے، میں کیا دعا کروں اللہ کے رسول؟ کہا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا، اللہ بندے معافی چاہتے ہیں تو پسند کرتا نا۔ اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ یہ دعا کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دعا بھی کرتے رہیں، اس کے ساتھ بہت ساری دعائیں کیجیے۔ انبیاء کرام کی کتنی دعائیں قرآن مجید کے اندر ہیں۔ یہ چھوٹی دعا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ چھوٹی دعا ہے، معنی بھی ظاہر ہے۔ دعا کے آداب ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے آدمی یقین کے ساتھ دعا کرے اللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔ یہ نہیں کہ پتہ نہیں اللہ میری دعا قبول کرتا نہیں کرتا، یہ تو مایوسی کفر ہے، مایوسی ہے۔ اللہ کے رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک آدمی تھا نا 99 90 پر 9 آدمی کو قتل کیا، اس کے بعد بھی ایک بڑے پریسٹ کو پادری کو قتل کر دیا، 100 قتل کر دیا۔ اللہ کے رحمت سے مایوس ہوا کیا؟ نہیں نا، اللہ اسے بھی معاف کیا۔ تو لہٰذا اللہ کے رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اور جب اللہ سے دعا کریں تو ضرور دعا کریں اللہ دے، اللہ دے، اللہ ایسا نہیں کہنا اللہ چاہے تو دے، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے جی، ہر چیز کا۔ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ، ہم اندازے کے مطابق اس کو اتارتے۔ سب کو سونا چاندی ہی مل جائے کون کس کا غلام رہے گا؟ آپ کو گھر بننا ہے، کوئی مستری بھی نہیں ملے گا، کام والا بھی نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملیں گے، نہیں بھئی ہمارے پاس بہت ہے، ہم تمہارا کام نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنا جس کو دینا چاہ اتنا دیا ہے، یہ نہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اتنا ہی خزانہ اللہ کے پاس ہے، تو اللہ کے یہاں بہت ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ تو چاہے تو دے، اللہ نہیں تو کچھ ضرورت نہیں، مجھے تکلیف ہے تو نہیں، ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ دنیا میں بولتے یجمان کچھ ہو تو دو یجمان، کچھ ہو تو دو یجمان، دنیا والوں سے بولتے جی، اللہ سے تھوڑی بولتے۔ یہ ادب کے خلاف ہے۔ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تم یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ ابھی ہم نے تراویح میں آیت سنی نا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔
سورہ حمیم سجدہ کے اندر اللہ تم سے کہتا ہے مانگو مجھ سے، ادعونی، مانگو مجھ سے، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جو لوگ نہیں مانگتے نا، میں ان کو پسند نہیں کرتا، میں ان کو جہنم میں ڈالوں گا۔ کوئی آدمی یہ سوچے مجھے کیا ضرورت ہے، پیسہ بھی ہے، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، بے بات میں مجھے کیا مانگنا اللہ سے؟ اللہ اکبر۔ ایوب علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر، اپنے زمانے میں بہت بڑے مالدار تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، فقیر ہو گئے، پھر بہت بڑے مالدار ہو گئے، اللہ نے ان کو دیا۔ نہاتے تھے، بارش ہوئی، ٹڈی، سونے کے ٹڈی گرے، آسمان سے کبھی بارش ہوتی ہے پانی کی، کبھی پتھر برستے ہیں، کبھی آگ برستی ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر آگ برسی، پتھر برسے، مچھلی تو سب جانتے ہیں، بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے، سمندر سے جو پانی لے کر جاتا ہے ابر، وہی گراتا ہے، مچھلیاں رہتی ہیں۔ تو یہ سونے کی ٹڈیاں گرے، ایوب علیہ السلام جلدی جلدی اس کو جمع کرنے لگے۔ اللہ نے پوچھا ایوب میں تجھے کتنا دیا ہوں، بس نہیں کیا؟ نہیں اللہ، تیری مہربانی سے میں کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا نا، تو لہٰذا مالدار بھی ہو، کچھ بھی ہو، مانگے اللہ سے گڑ گڑا کے کہ اللہ مجھے دے، اللہ مجھے دے اور برکت دے، تاکہ میں تیرے بندوں کی خدمت کروں، تاکہ میں تیرے بندوں کو اور دوں۔ مانگو اللہ سے، خوب مانگو۔ جو لوگ نہیں مانگتے، کہا اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ جہنم کو جائیں گے، اس کا خیال کریں۔ حلال روزی کھائے تو دعا قبول ہوتی، حرام روزی کھانے والوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ بہت بڑی چیز ہے یہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی نکلتا ہے سفر پر، نیک سفر میں، اچھے سفر کو جاتا ہے، ہو سکتا ہے جہاد کو جاتا ہو، اللہ سے دعا کرنے کے لیے کہیں رکتا ہے، نہانے کا بھی خیال نہیں، کپڑے میلے ہیں، دھونے کا بھی خیال نہیں، اللہ کی طرف پوری توجہ، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا، یا رب یا رب، اللہ 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 مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اس کا کپڑا بھی حرام کا، کھانا بھی حرام کا، پورے حرام کی چیزیں ہیں، اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ انا یستجاب لذلک، اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ دعا قبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے اکل حلال، حرام روزی سے بچو، حلال روزی کھا کر اللہ سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ دعا قبول کرنے کی حدیث میں 3 صورتیں بتائی گئی۔ ایک تو یہ کہ جو مانگے وہ دیتا ہے اللہ۔ سلیمان علیہ السلام مانگے کہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بنا تو اللہ دیا۔ ایوب علیہ السلام اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے دعا کی تو ان کو دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی۔ یہ کہ جو جو مانگے انبیاء کرام سب کو اللہ نے دیا۔ ایک تو یہ کہ جو مانگے وہ دیا، بچے مانگے تو بچے دیے، دولت مانگے تو دولت دیا، شفا تندرستی مانگے تو شفا تندرستی دیا۔ ایسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ دعا کرے، آپ کی دعا قبول نہیں کیا، دعا کے بدلے یہ پریشانی سے آپ کو بچایا۔ مثلا آپ کو ضرورت تھی بیپار شروع کرنے کے لیے، اللہ مجھے 1 لاکھ روپیہ دے، اللہ مجھے 1 لاکھ روپیہ دے، کہیں سے انتظام کرے، بہت دعا کرے جی، نہیں دیا اللہ۔ اتفاق سے آپ کو کینسر کی بیماری آ گئی، کوئی بھی اس طرح کی بڑی بیماری آئی، سیدھا سپینہ الٹا سیدھا سپی ایسی آئی، اس میں پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے آپ کے خرچ ہوتے، لیکن اللہ نے آپ کو شفا دے دی۔
اس کے بدلے دعا کے بدلے یہ نہیں دیا، دوسرا دیا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کو 1,00,000 روپے ملتے، فوراً آپ کے ذہن میں آتا بیپار کرے تو نقصان ہوتا نفع ہوتا معلوم ہے بھی، ڈپازٹ کر دیں گے بینک میں، ہر مہینہ 3,000 ملتے رہیں گے، گناہ کو چلے جاتے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تم کو پیسہ نہیں دیا، اس کے بدلے کوئی بیماری دور کیا، کوئی پریشانی دور کیا، آپ کا گھر گرنے والا تھا، اللہ نے کوئی انتظام کیا کہ آپ کے گھر کو کسی نے بنا کے دے دیا۔ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی نہیں ہوا وہ بھی نہیں ہوا۔ آخرت میں قیامت کے دن وہ دعا ہم کو کام آتی، وہ اللہ کہے گا تو دنیا میں مانگا نا، مجھے معلوم تھا دعا کا محتاج آج ہے، تو تیری دعا نہیں ہوتی تو جاتا جہنم میں، دعا کے بدلے میں نے تجھ کو جنت میں داخلہ دیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہے گا۔ ایسے کتنی حدیثیں ہیں، آیتیں ہیں، انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لہٰذا یہ دعا کی رات ہے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، دنیا کے سارے لوگوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی۔ اس ملک کے اندر جو آج کل پریشانیاں مسلمانوں کو ہو رہی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے کہ اللہ ان کو شرک سے بچائے، جو لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کو شرک سے نکالے اور ان کی مصیبتوں کو دور کرے، سب کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اپنے جو مرحوم لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ دعا کی رات ہے، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ اس کی مثال دے کے کہتے ہیں تھوڑا ٹائم ہے، وہ شروع ہوتا کا مغرب سے شروع ہوتا ٹائم ہو، فجر کی اذان ہمارے یہاں ہوتی نا تب تک بڑا ٹائم ہے، لیکن یہ پورا ٹائم دعا کے قبول ہونے کا نہیں ہے، وہ ایک تھوڑا سا وقت ہے۔ مثال دے کے لوگ بتاتے ہیں، کوئی آدمی جو ہے لے کے بیٹھ گیا پتھر کا سیل، پتھر کی سیل یا چوک یہ لے کے چکی بیٹھ گیا، دعا کیا اللہ مجھے سننے کی بنا دے، اللہ سننے کی بنا دے، چھی کر دیکھتا کچھ نہیں، پھر وہی پتھر کرتے 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 صبح کا وقت ہوا، اس کو سمجھ میں آیا کہ صاحب ٹائم تو گیا، اللہ اگر اس کو سونے کے نہیں بناتا مٹی کے بنا دے، چھی کرے گا تو خالی مٹی ہے۔ لوگ مثال دے کے سمجھاتے، ویسا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، غصے میں آ کے الٹی دعا بھی نہیں کرنا، سننے کے نہیں بناتا مٹی کے بنا دے، مٹی ہوگی وہ تو بتانے کا مقصد یہ ہے دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، ضرور قبول کرے گا۔ عقل حلال ہے، اللہ پر یقین ہے، اور اللہ کے حمد و ثنا بیان کر کے دعا کیا۔ اب دعا کو میں نے کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بولتے رہتے، پھر اس کے بعد تسلی سے بیٹھ کے دعا کرتے ہاتھ اٹھا کے، اور اس وقت تم کو چاہیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ہو گیا، اللہ کے رسول پر درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد نبیک و رسولک، یا ہے کہ اللہم صلی علی محمد جو تشہد پڑھتے پڑھو۔ اب اپنا مانگو جی، جو مانگتے ہاتھ اٹھا کے مانگو، جو چاہتے مانگو، جتنی دیر چاہتے مانگو، نفل نماز پڑھتے، فرض نماز پڑھتے، سجدے میں مانگو، یہ سب مانگو، اللہ دینے والا ہے۔ دعا کو چھوڑ دیے، اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار، ویپن جس کو بولتے ہیں نا، دعا ہے۔ خیر سلاح المؤمن الدعاء، مومن کی دعا ہی سب سے بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے اور سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور سورہ بقرہ میں کہا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میرے بندے مجھ سے مانگیں میں بالکل قریب ہوں، میری بات مانو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ اللہ نے کہا۔ کتنی جگہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر دعا کا ذکر کیا ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، دعا نہیں کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔
اسی طرح اللہ نے کہا دعا کرو اور نبی نے کہا لیکن دعا جو تمہارے لائق ہو وہ کرو، تم کو کیا ضرورت ہے وہ مانگو۔ ہاں یہاں مدراس میں 3 وقت کا کھانا نہیں ہے، اگر کوئی کہے کہ مجھے امریکہ کا صدر بنا دے، سعودیہ کا مجھے بادشاہ بنا دے، یہ ابتدا ہے، تمہارے لائق ہے وہ مانگو جی۔ اور اسی طرح ایسا نہیں مانگنا اللہ مجھے اللہ کے رسول کا جو جنت دیتا نا اس کے بازو مجھے ایک جنت دے، ایسی دعا کرتے بیکار دعا۔ تمہاری ضرورت کی مانگو جی، یہ نہیں سوچ سوچ کے یہ مانگیں گے وہ مانگیں گے، ہاتھی مانگیں گے بکرا مانگیں گے، وہ کیا مانگو گے؟ تمہاری ضرورت کی چیز مانگو، تمہاری مصیبتیں دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگو، تمہاری تکلیفیں دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ یہ سب چھوڑ کے ادھر ادھر کی دعا کرتے رہیں گے۔ کوئی لڑکی ہے شادی نہیں ہو رہی، وہ شادی کی دعا کرے گی، لڑکا ہے اس کے لیے رشتہ نہیں مل رہا ہے تو وہ لڑکی کے لیے دعا کرے گا۔ کوئی آدمی ہے بچے نہیں ہیں، شادی ہو کے 4 6 8 10 سال ہو گئے، وہ اولاد کے لیے دعا کرے گا۔ کسی کو نوکری نہیں مل رہی ہے، وہ نوکری کے لیے دعا کرے گا۔ ایسی اپنی ضرورت کو سب سے پہلے مانگو اللہ سے، پھر اللہ دینے والا ہے۔ 1 مانگو گے تو اللہ 10 دے گا، 10 مانگو گے تو 100 دے گا، لیکن اپنی ضرورت کی چیزیں مانگو، سوچ سوچ کے ادھر ادھر کی چیزیں نہیں مانگنا چاہیے۔ دعا کے متعلق بہت سارے احادیث ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، چونکہ وقت ہو گیا ہے اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شب قدر نصیب فرمائے، دنیا کے سارے مسلمان اور اس ملک کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور کرے، اور مسلمانوں کو نماز روزے کی پابندی کرنے کی اور شرک سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے ضرورت مند ہیں ان سب کی ضرورتوں کو پوری کرے، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جو لوگ عبادت میں مشغول ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔